آج کل جو ہمارا اللہ کا نام لینے کو دل نہیں نہ کرتا، قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عبادات میں دل نہیں لگ رہا، نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا، طرح طرح کے خیال آتے ہیں. کیا وجہ اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ بد نظری ہے. بد نظری کی وجہ سے یہ ہوتا. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ نے بد نظری کرنے والے پہ لعنت برسائی ہے. حدیث پاک کا مفہوم. اور بد نظری وہ واحد، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے زنا تک کا، یہ پہلی سیڑھی ہے. زکریا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھوں سے. بد نظری کے بڑے بڑے نقصانات میں سے 3 نقصانات، کہ جو انسان بد نظری کا عادی ہو جاتا ہے، بد نظری کا عادی ہو جاتا ہے، دل و دماغ پر وہ جس کی طرف دیکھا ہوتا ہے اس کی تصویر چھا جاتی ہے. پھر جب تنہائی میں ہوتا ہے، دل و دماغ پر اس کا قبضہ چھایا ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کو اس چیز پر مجبور کرتا ہے، تو وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے. شیطان تو ایسی چیز ہے نا، وہ اس چیز کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، خوبصورت اس کو بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ ہوتی ہے خواہش پرستی، اس کو کہتے ہیں شہوت پرستی. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تنہائی میں اسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی طالب علم ہے تو پڑھائی کے علاوہ اس کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی، پڑھائی کے علاوہ ہر چیز اس کو اچھی لگ رہی ہوتی. اگر کوئی کاروباری بندہ ہے تو اس کو کاروباری طور طریقے کے علاوہ سب کچھ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گھر کا سکون برباد ہوتا ہے. وہ جو انسان بد نظری کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو وہ صورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اس کی بیوی اس کو کوئی کام کہتی ہے تو اس سے الجھ پڑتا ہے، اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ گھر کا سکون برباد کرتا ہے. تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی، سنت اور بدعت کی تمیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے. وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں سمجھ پاتا کہ یار یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. بس اس کا مشن یہ ہو جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اس مقصد تک پہنچنا ہے. اس کے لیے چاہے مجھے حق پر چل کر وہ مقصد ملے، چاہے مجھے باطل پر چل کر وہ مقصد ملے، اس کا مقصد ہی ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ علی نظر پہ نظر نہیں ڈالنی. ایک بار دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، ایک تمہارے لیے جائز ہے، پہلی بار پڑ گئی، لیکن جب دوسری بار دیکھنا